بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں بہت سے بزنس ہیں، کچھ جائز اور کچھ ناجائز۔ ایس قریشی نے عمران سیریز کے اس ناول میں جس بزنس کا ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کی نگاہوں میں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں عمران سیریز کا ناول مرڈر بزنس بائے ایس قریشی۔ ہارڈ ویئر اسٹریٹ کے آٹومیٹک سگنل نے جیسے ہی سبز بتی کا کوشن دیا، عمران کی 2 سیٹر دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس وقت وہ تنہا نہیں تھا، صفدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ عمران کے پاس بہت دنوں سے کیس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے راوی چین لکھتا تھا۔ ٹیم کے دوسرے افراد بھی مفت کی تنخواہیں بٹور رہے تھے، صرف صفدر ہی ایسا شخص تھا جو آج کل عمران کے ساتھ اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا تھا۔ اس میں اس کی ذاتی دلچسپی کو بھی دخل تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ عمران کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھا۔ بہرحال وہ اس وقت بھی ساتھ ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں میٹرو سینما سے ایک انگلش فلم دیکھ کر نکلے تھے اور اس کے بعد سے عمران کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ صفدر بڑی معنی خیز نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اسے عمران کی طویل خاموشی سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی اس کی یہ اکتاہٹ ٹھیک ہی تھی۔ خود عمران ہی نے اسے فون کر کے فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی، پھر سینما جاتے وقت تمام راستے اپنی طبیعت کے عین مطابق باغ و بہار بنا رہا۔ سینما کے اندر بھی اس کی یہی کیفیت رہی، لیکن پھر انٹرول کے بعد سے وہ مستقل خاموش تھا اور صفدر کو اس کی یہ خاموشی بری طرح کھلنے لگی۔ پہلے وہ یہی سمجھا تھا کہ ممکن ہے عمران کسی خاص مسئلے پر کوئی اہم بات سوچ رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ خاموشی کے دوران 1-2 بار اس نے کچھ ایسے ہی انداز میں برا سا منہ بنا لیا اور جگالی کی جیسے کنین کی بہت ساری گولیاں منہ میں بھر گئی ہوں اور وہ انہیں چبانے کے لیے مجبور ہو۔ صفدر کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آج کل اس کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، ورنہ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ عمران کیس کے کسی اہم پہلو پر غور کر رہا ہے، لیکن اس کی ذاتی معلومات کی بنا پر ایسی کوئی بات نہیں تھی جو عمران کی سنجیدگی کا باعث ہوتی۔ پھر اس کی چپ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ صفدر بڑی دیر تک سوچتا رہا، لیکن کوئی معقول وجہ ابھی تک اس کے فرشتوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ پھر ظاہر ہے وہ الجھتا ہی چلا گیا اور اس کے بعد اسے عمران پر تاؤ آنے لگا۔ ہارڈ وے اسٹریٹ کی سبز بتی روشن ہوتے ہی عمران کی 2 سیٹر کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل پڑی۔ عمران صاحب، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بہت دیر سے چپ ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، عمران نے بدستور سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے مختصر سا جواب دیا اور لہجہ سپاٹ تھا، چہرے پر بدستور گہری سنجیدگی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا کوئی کیس ہاتھ آ گیا ہے؟ ہاں، اس بار بھی مختصراً کہا گیا، لیکن سینما جانے سے پہلے تو آپ بہت چہک رہے تھے، پھر اچانک یہ کیس کہاں سے آپ کے ذہن پر سوار ہو گیا؟ صفدر نے قدرے خشک لہجے میں پوچھا۔ عمران کے مختصر ہاں ہوں نے اس کی طبیعت میں مزید اکتاہٹ پیدا کر دی تھی۔ کیس دراصل انٹرول کے بعد ہی میرے ہاتھ آیا ہے۔ کیا سینما کے اندر آپ کو کوئی مجرم نظر آ گیا تھا؟ صفدر نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ اس بار گلگیر تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ کسی زلزلے کی پیش بندی کے تحت پھڑپڑانے لگے، چہرہ کسی اندرونی جذبے کے تحت سرخ ہو کے تمتما اٹھا۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو شاید صفدر اس کی موجودہ کیفیت کو نظر انداز کر جاتا، اس لیے کہ وہ عمران کی شخصیت کو بخوبی جانتا تھا۔ کسی اہم بات کو دوسرے سے چھپانے کے لیے وہ اکثر بڑی بے ساختہ اداکاری کا مظاہرہ کرنے کے فن میں ماہر تھا، لیکن اس وقت ایسی کوئی بات نہیں تھی جو صفدر اس کی کیفیت کو اداکارانہ صلاحیتوں پر محمول کرتا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ عمران کے کہنے کے مطابق کوئی کیس سینما کے اندر ہی اس کے ہاتھ لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صفدر کے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی مجرم اس کی نگاہوں میں اتفاقیہ طور پر آ گیا ہوگا، لیکن عمران نے اس کے اس خیال کی تردید بھی کر دی۔ صفدر کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی آخری نتیجے پر پہنچتا، خود عمران نے ہی اس مسئلے کو صاف کر دیا۔
میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ساتھ شہر کے 2-4 گنڈوں کو ملا کر منظم طریقے سے بینکوں کے لاکرز کی صفائی شروع کر دوں۔ جی؟ صفدر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیا تم فلم دیکھنے کے بجائے ان لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے تھے جو اگلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی؟ قسم لے لیجئے جو میں نے ایک بار بھی ان کی طرف دیکھا ہو، صفدر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مان سکتا، عمران خشک آواز میں بولا۔ اگر تم نے فلم کو غور سے دیکھا ہوتا تو اس قسم کے سوالات کبھی نہ کرتے، لیکن میں تو… ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے صفدر، عمران نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ بیکاری انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتی، اور میرے پاس قارون کا کوئی ایسا خزانہ بھی نہیں جو آرام سے بیٹھ کے خرچ کرتا رہوں۔ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، وہ گہری سنجیدگی والے لہجے میں بولا۔ صفدر کو اپنے کانوں پر اعتماد نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم نے فلم میں یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ایک سیدھے سادے آدمی نے حالات سے مجبور ہو کر بینکوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اسے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تو وہ مجرم کبھی نہ بنتا۔ پیٹ کی آگ نے بڑے بڑے شرفاء کو بھی کچرے کے ڈھیر میں روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں فلم کے ہیرو کی طرح ان بیکار رقموں کو اپنے کام میں لاؤں گا جو لاکرز میں پڑی سڑی رہتی ہیں۔ اوہ سمجھ گیا، آپ شاید فلم کی کہانی پر کوئی گہرا طنز کرنا چاہتے ہیں۔ غلط سمجھے ہو صفدر، عمران نے جواب دیا۔ آج کل میرے اپنے حالات بھی فلم سے مختلف نہیں ہیں۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ فی الحال میں کہیں ملازم نہیں ہوں، ڈیڈی نے گھر سے نکال رکھا ہے، اسی لیے کھانے پینے کے آرام کا کوئی سوال ہی نہیں۔ X2 کے بلبوتے پر زندگی گزر رہی تھی، لیکن بہت دنوں سے اس نے بھی کوئی کام میرے ذمے نہیں سونپا۔ ایسے حالات میں تم خود ہی سوچو میری موجودہ ذہنی حالت کیا ہوگی۔ محض اتنی سی بات کے لیے آپ مجرمانہ زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ہاں، اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو کوئی اچھی ملازمت نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ملازمت کے لیے میری بھاگ دوڑ بیکار ہی ثابت ہوگی۔ وہ کس طرح؟ صفدر نے حیرت سے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم کو زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھا نہیں سکتا، فی الحال تم اتنا سمجھ لو کہ ڈیڈی کم از کم اس شہر میں تو مجھے کہیں ملازمت نہیں کرنے دیں گے۔ اگر میں نے کوشش کی اور ملازمت حاصل کر لی تو ڈیڈی کا محض ایک فون میری ساری محنت پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ اوہ گاڈ، صفدر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر توقف کے ساتھ بولا۔ آپ کو ایک آسان طریقہ اور بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مجھے کبھی امید ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو رحمان صاحب کا فون بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ کیا؟ عمران نے پر امید نگاہوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ آپ X2 سے بات کریں، میرا خیال ہے وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ ناممکن، عمران نے جواب دیا۔ جو آدمی اپنے غرض کے لیے بارہا مجھ سے امداد طلب کر چکا ہے، میں اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ آپ کی مرضی، ویسے میں آپ کی ہر خدمت کو تیار ہوں۔ صفدر نے دبی دبی زبان میں اپنا مفہوم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ صفدر، عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ میں وقتی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تم سے کوئی رقم ادھار لے لوں، لیکن کیا بعد میں اس رقم کی واپسی کا مسئلہ میرے لیے نئی پریشانیوں کا باعث نہیں بن جائے گا؟ اور اگر آخر کب تک قرض ادھار پر گاڑی چلتی رہے گی؟ نہیں صفدر، اب مجھے ان باتوں کا کوئی آخری حل تلاش کرنا ہی پڑے گا، اور وہ حل آپ کے ذہن میں لوٹ مار کی صورت میں آیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، اس طرح ایک تیر سے 2 شکار کر سکتا ہوں۔ پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ڈیڈی کا نام بھی روشن ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں باپ کی ناراضگی کا بدلہ اس انداز میں لینا مناسب نہیں رہے گا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر کے پریشانیوں میں مبتلا نہیں کروں گا، عمران نے سوکھے سے انداز میں کہا۔ صفدر نے اس بار فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، بڑی سنجیدگی سے عمران کی موجودہ ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتا رہا۔
وہی عمران جسے آج تک اس نے موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہکہا لگاتے ہوئے دیکھا تھا، آج مایوسی کی باتیں کر رہا تھا۔ صفدر بڑی دیر تک اسی خیال میں غرق رہا، پھر اس وقت چونکا جب ٹو سیٹر جولیٹ کے فلیٹ کے نیچے پہنچ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا آپ جولیا پر بھی اپنے فیصلے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ صفدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں صفدر، جولیا نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری خاطر جان بھی دے سکتی ہے۔ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایکسٹرو کی ملازمت چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہونے پر آمادہ ہو گئی تو مجھے اپنی کامیابی کی 100% امید ہو جائے گی۔ کیا تم نے فلم میں یہ بات نوٹ نہیں کی تھی کہ ہیرو کی دوست لڑکی اس کے لیے کس قدر کارآمد ثابت ہوئی تھی؟ صفدر نے جواب دینے کے بجائے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، پھر عمران کو گھورتا ہوا ٹو سیٹر سے نیچے اتر آ گیا۔ جولیا نے عمران کو گھور کر دیکھا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ 15 منٹ سے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا منہ بسور رہا تھا، چہرے پر یتیمی برس رہی تھی۔ صفدر نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس پر اعتبار کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، کرتی بھی کیسے کہ جبکہ وہ عمران کی رگ رگ سے واقف تھی۔ 2-4 بار پہلے بھی وہ جولیا کے سامنے رو دھو کر لمبی لمبی رقمیں اینٹ چکا تھا، حالانکہ دوسرے ہی روز اس نے عمران کی جیبوں میں دی ہوئی رقموں سے دگنے نوٹ دیکھے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جولیا کو محض پریشان کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی جب صفدر کی زبانی اس کے حالات کا علم ہوا تو اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ عمران کو وہ ایسی نظروں سے گھور رہی تھی جیسے یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ حقیقت کیا ہے، لیکن وہ بھی عمران ہی تھا۔ جولیا کے فرشتے بھی جان نہیں سکتے تھے کہ وہ اس وقت حقیقت میں پریشان ہے یا اداکاری کر رہا ہے۔ بہرحال چہرے کے تاثرات یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے۔ جولیا کے ہونٹ ہلے، گویا تم اب ڈاکہ زنی کے ذریعے اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرو گے۔ کیوں؟ ہاں جولی، عمران نے منہ برسوتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جولیا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کس لیے عمران کا یہ ارادہ سن کر اسے ذہنی طور پر صدمہ پہنچا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایکسٹرو کی ملازمت چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، عمران نے امید و بہم کی کیفیت میں کہا۔ تمہاری شمولیت میرے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ ویسے تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا۔ عمران کے بچے، کیا تم واقعی اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو؟ جولیا نے تیزی سے کہا۔ بچے تو پیٹ بھرے کی باتیں ہیں جولی ڈیئر، اس لیے اس تذکرے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ فی الحال مجھے دولت کما کر پیٹ پالنے کی فکر لاحق ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا پھر بچے بھی ہوتے رہیں گے۔ عمران نے اس بار بھی میسنی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا تم اس آڑے وقت میں میرے ساتھ تعاون کرو گی؟ میرے پاس آنے کے بجائے تمہیں اس وقت کسی ذہنی امراض کے ماہر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جولیا بولی، تم اس وقت غالباً اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ اٹھو صفدر۔ عمران جولیا کو حسرت بھری نگاہوں سے گھورتا ہوا صفدر سے مخاطب ہوا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ بد نصیبی میں انسان کا سایہ بھی اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہے کیونکہ اب میں تنہا ہی ہوں۔ عمران کے لہجے سے اس بات کا رتی برابر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کسی شرارت کو دخل ہوگا۔ جملے کے اختتام کے بعد اس نے اٹھنے کے انداز سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اسے کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آخری بار اس نے جولیا کو کچھ عجیب ویران اور شکایتی نگاہوں سے دیکھا، پھر بیرونی دروازے کی طرف گھوم گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا جولیا تیزی سے لپکتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں، تم اس حالت میں باہر نہیں جا سکتے، اس نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ عمران پھیکی ہنسی ہنسا۔ تمہیں اچانک میرے اوپر اتنا حق کب سے ہو گیا ہے؟ بکو مت، سیدھی طرح چل کر خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ ورنہ اب میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ جولیا بری طرح جھنجلا گئی، وہ وہاں صفدر کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے عمران کو بازوؤں سے تھاما، پھر گھسیٹ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ عمران نے کوئی مزاحمت نہیں کی،
ویسے یہ دیگر بات تھی کہ اس کی آنکھیں ضرور ڈبڈبائی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ جولیا نے اس کی پریشانی میں اپنانیت کا احساس دلایا تھا۔ صفدر عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ جولیا نے عمران کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں پہلے بھی تم سے کافی رقم لے چکا ہوں جولی، عمران گلگیر آواز میں بولا۔ اب میں تم کو مزید پریشان نہیں کروں گا، اس کی فکر مت کرو۔ میں تم سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن کب تک؟ جب تک تمہاری ملازمت کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہو جاتا۔ ملازمت میرے بس کا روگ نہیں ہے، عمران فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کاروبار میں بھی پابندی رہے گی اور پابند ہو کر رہنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ جولیا کا چہرہ اتر گیا، گویا اب تم مجرمانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، عمران نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ صفدر کے چہرے پر الجھن کے تاثرات مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ عمران جیسی کھلندری شخصیت اتنی جلدی اور اس قدر بدل سکتی ہے، یہ بات اس کے فرشتوں کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ عمران کے فیصلے پر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ اس ذلیل کام میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں؟ جولیا نے جذباتی انداز میں سوال کیا۔ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، میں مجبور نہیں کروں گا، عمران نے بجھے ہوئے الفاظ میں کہا اور پھر دستی گھڑی کو گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں ایکسٹرو کی ملازمت چھوڑ کر تمہارے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، جولیا نے تھوڑے توقف کے بعد سنجیدگی سے جواب دیا۔ صفدر اچھل پڑا۔ جولیا کے الفاظ اس کے ذہن پر کسی بم ہی کی طرح پھٹے تھے۔ وہ جولیا کو معنی خیز نگاہوں سے گھورنے لگا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، کمرے میں آتش دان پر رکھے ٹرانسسٹر پر جو ٹرانسمیٹر بھی تھا، اشارہ موصول ہونے لگا۔ جولیا اس طرح چونکی تھی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی ٹرانسمیٹر کے قریب آ گئی۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک سوئچ آن کر دیا، پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ یس پلیز، جولیا اٹینڈنگ۔ جولیا، دوسری جانب سے پراسرار ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ بہت دنوں سے بیکار بیٹھے بیٹھے تم لوگ یقیناً بور ہو چکے ہوں گے، اس لیے میں تمہیں ایک ضروری کام سونپ رہا ہوں۔ تمہیں ہارڈ وے اسٹریٹ کی 12ویں شاہراہ پر واقع سمینا لاج کے ایک شخص کی نگرانی کرنی ہوگی۔ پتہ نوٹ کرو، 4th فلور، روم نمبر 22۔ ایکسٹرا کی آواز سن کر عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ صفدر نے اس کی یہ کیفیت خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ اس پتے پر تمہیں شاکر نامی آدمی کی نگرانی کرنی ہے، لیکن اس طرح کہ اسے شبہ نہ ہو سکے۔ اس کے بارے میں ایک منٹ کی اطلاع درکار ہوگی۔ تمہاری اطلاع کے لیے فی الحال اتنا تفصیل بتا دوں کہ شاکر کو دارالحکومت میں آئے ابھی بمشکل 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے۔ صورت و شکل سے انتہائی معصوم اور سیدھا سادہ نظر آتا ہے، شادی شدہ بھی ہے۔ کیا تم نے یہ باتیں ذہن نشین کر لی؟ جی ہاں جناب، جولیا نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی نظر عمران پر پڑی اور وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ ایک بار پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ شاکر کو تم لوگوں پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرو نے کہا۔ اگر تم چاہو تو صفدر اور چوہان کو استعمال کر سکتی ہو۔ بہتر ہے جناب۔ ویسے کیا یہ کیس کسی اہم نوعیت کا ثابت ہوگا؟ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جناب۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ عمران آج کل مالی طور پر بہت پریشان ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اسے بھی شامل کر لیں؟ جولیا، ایکسٹرو اس بار سرد لہجے میں بولا، میں ماتحتوں سے مشورہ طلب کرنے کے خلاف ہوں۔ عمران کی پریشانی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن فی الحال میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں عمران سے اچانک اس قدر ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی سابقہ خدمات جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ میں تو یہاں تک سفارش کروں گی کہ اسے باقاعدہ طور پر ٹیم میں شامل کر لیا جائے، اس طرح اس کی مالی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے۔ اور جولیا، ایکسٹرو غرایا، میں سفارش سننے کا عادی نہیں ہوں۔ سوری جناب، جولیا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔
پھر اس نے کنکھیوں سے عمران کی طرف دیکھا جو اسے بڑی نفرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا عمران نے تم سے مل کر اپنی پریشانی بیان کی ہے؟ ٹرانسمیٹر پر X2 کی گرجدار آواز ابھری۔ جی ہاں، کیا بات ہے جولیا؟ تم اس وقت کچھ زیادہ ہی پریشان معلوم ہوتی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، عمران کے چکر میں مت پڑو، X2 نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ آج کل کس لیے پریشان ہے، لیکن اس نے اپنی پریشانی کا جو حل نکالا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ فی الحال اسے ٹھوکریں کھانے دو۔ ایسے افراد جو حالات سے گھبرا کر غلط اقدام اٹھانے پر آمادہ ہو جائیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ جولیا خاموشی سے کھڑی سنتی رہی۔ شاکر کے سلسلے میں فوری طور پر صفدر اور چوہان کو مطلع کر دو۔ بہتر ہے جناب، جولیا نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے چونکہ سگنل موصول ہونا بند ہو گیا تھا اس لیے اس نے سرخ سوئچ کو آف کر دیا، لیکن بدستور اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اسے عمران سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پریشان مت ہو جولیا، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں عورتوں کی نفسیات سے بخوبی واقفیت رکھتا ہوں۔ سوڈے کی بوتل کی طرح تمہارے اندر بھی کچھ دیر کے لیے ابال آیا تھا، لیکن X2 کی آواز سنتے ہی تم نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اگر تم بزدل نہ ہوتی تو ٹرانسمیٹر پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیتی۔ رہا تمہارے چوہے X2 کا معاملہ، تو مجھے پہلے بھی معلوم تھا کہ وہ محض اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے میری صلاحیتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اب میں بھی اسے بتا دوں گا کہ عمران کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میرے بارے میں اس نے جس خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے اسے پچھتانا پڑے گا۔ میں دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میرے بغیر اس کے فرشتے بھی کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ میرا چیلنج ہے، عمران نے بگڑے ہوئے تیور اور خطرناک لہجے میں کہا، پھر ایڑیوں کے بل گھوم کر تیزی سے فلیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ صفدر شدید ذہنی الجھن میں مبتلا تھا اور جولیا بے بسی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹپ ٹاپ کا ڈائننگ ہال اس وقت بقع نور بنا ہوا تھا، لیکن یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ ٹپ ٹاپ کا شمار شہر کی بہترین تفریح گاہوں میں ہوتا تھا۔ صرف وہی افراد وہاں کا رخ کرتے تھے جن کے بٹوے بھاری ہوں۔ چنانچہ اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں نظر آنے والے بیشتر افراد متوسط طبقے سے متعلق نظر آ رہے تھے۔ ہال کی تمام میزیں بھری ہوئی تھیں، اس لیے نئے آنے والے بیرونی دروازے ہی سے مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے۔ سفید پوش بیرے پھرکی کی طرح میزوں کے درمیان چکراتے پھر رہے تھے۔ گاہکوں کے اس ہجوم میں صفدر اور جولیا بھی موجود تھے۔ ایک میز پر خاموشی سے بیٹھے وہ ڈنر لینے میں مصروف تھے، لیکن ٹپ ٹاپ تک وہ محض ڈنر لینے نہیں آئے تھے۔ شاکر کا تعاقب انہیں یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ X2 کی جانب سے ہدایات ملتے ہی انہوں نے سمینا لاج کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ عمران کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں ایک ساتھ ہارڈ ویئر اسٹریٹ تک آئے تھے۔ صفدر نے اپنے ذرائع سے شاکر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی جمع کر لی تھی۔ پھر 8:15 بجے سمینا لاج سے شاکر اور ایک خوبصورت لڑکی برآمد ہوئی اور انہی کے پیچھے پیچھے وہ دونوں اس وقت ٹپ ٹاپ تک آئے تھے۔ شاکر اور اس کی ساتھی لڑکی ہال کے مشرقی گوشے میں بیٹھے تھے اور اتفاق سے جولیا اور صفدر کو بھی ان کے قریب ایک کارنر ٹیبل خالی مل گئی۔ شاکر کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی اس کی بیوی ہی تھی، جس کا اندازہ صفدر نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے لگایا تھا۔ صورت و شکل کے اعتبار سے وہ خاصی جاندار کہی جا سکتی تھی، پہناؤ کے لحاظ سے بھی وہ الٹرا ماڈرن ہی کہا جا سکتا تھا۔ چہرے کا میک اپ بتا رہا تھا کہ وہ آزاد خیال بھی رہی ہوگی۔ صفدر اور جولیا بظاہر پلیٹیں صاف کرنے میں مصروف تھے، لیکن ان کے کان شاکر کی میز پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جگہ کاروبار کے لیے زیادہ مناسب ہے، شاکر کہہ رہا تھا۔ میں نے کچھ افراد سے اس سلسلے میں گفتگو بھی کی ہے۔ اگر موقع کا کوئی آفس مل جائے تو میں فوری طور پر کام شروع کر دوں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے ڈیئر، لڑکی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ 2-3 ماہ تک صرف تفریح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ لڑکی نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی وجہ تمہارے ڈیڈی ہیں، شاکر نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔
اتنے عرصے بیکار رہنے کی صورت میں وہ یہی کہیں گے کہ میں نے محض تمہاری دولت کی وجہ سے شادی کی ہے۔ ڈونٹ بی سلی ڈارلنگ، تمہیں اس قسم کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر بھی اپنا بزنس شروع کر دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ شاکر نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا۔ انجینئر ہونے کی حیثیت مہینے میں 2-3 ہزار کما لینا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پلیز جمیلہ، شاکر نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں اگر مجھے مجبور نہ کرو تو بہتر ہے۔ یہ میری خودداری کا سوال ہے۔ میں کرنل جمشید پر یہ بات جتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا انتخاب غلط نہیں تھا، تمہاری مرضی۔ لڑکی جسے جمیلہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، ویسے میرا پروگرام یہ تھا کہ اگر ہم لوگ ایک ٹرپ باہر کا لگا لیتے تو زیادہ اچھا رہتا۔ اس کی تم فکر مت کرو مائی ڈیئر، کام ایک بار جم جائے پھر مجھے فرصت ہی فرصت ہوگی۔ ایز یو لائک۔ جمیلہ نے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر بیرے کو برتن ہٹانے کا اشارہ کیا۔ 15 منٹ کے بعد ان کے سامنے کافی کے برتن موجود تھے۔ جمیلہ نے کافی تیار کی، پھر دونوں اس کے تلخ ذائقے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ صفدر نے کھانے کے بعد اپنے اور جولیا کے لیے سبز چائے کا آرڈر پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیرے سے بل لانے کی ہدایت کی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ شاکر اور جمیلہ کے اٹھ جانے کی صورت میں انہیں روانگی میں دیر نہ لگے۔ X2 کی ہدایت کے مطابق انہیں شاکر کے سائے تک کی نگرانی کرنے کو کہا گیا تھا۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ چیف ان کے معاملات میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے۔ صفدر نے دبی دبی آواز میں کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جولیا بولی، ویسے آج تک کبھی اس قسم کے احکامات نہیں دیے گئے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے۔ جواب میں جولیا نے بھی کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر خاموش ہو کر اس نوارد کو گھورنے لگی جو شاکر کی میز پر نظر آیا تھا۔ خود شاکر اور اس کی بیوی نے بھی آنے والے کو حیرت سے دیکھا۔ وہ ان دونوں کے لیے بھی اجنبی ہی تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ عجیب خبط الحواس لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر پرانی طرز کا 3 پیس سوٹ نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر الجھی ہوئی داڑھی اور مونچھیں اس کی لاپرواہ شخصیت کا ثبوت دے رہی تھیں۔ سر کے بال نصف سے زیادہ سفید تھے، آنکھوں پر گولڈن کمانی کی اینک تھی۔ عمر کا اندازہ 50 سے اوپر ہی اوپر کیا جا سکتا تھا۔ فرمائیے، شاکر نے آنے والے کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہال میں کوئی دوسری نشست خالی نہیں ہے، اس لیے کیا میں یہاں بیٹھ کر کچھ وقت گزار سکتا ہوں؟ نوارد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے بے شمار خالی برتن آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ اگر آپ کسی دوسری میز کا انتخاب کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، شاکر نے ناگوار لہجے میں کہا۔ ہم اس وقت کچھ ذاتی معاملات پر بات کر رہے ہیں۔ ذاتی معاملات؟ بوڑھے نے گھن گرج کے ساتھ خشک لہجے میں جواب دیا۔ پروفیسر ہمدانی جیسے روشن ضمیر سے دنیا کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ میں دلوں کو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر کہو تو میں تمہاری پیشانی دیکھ کر بتا دوں کہ اس وقت تمہارے درمیان کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوری پروفیسر، شاگرد نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ مجھے علم نجوم وغیرہ ٹائپ کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بار سوچ لو نادان لڑکے۔ پروفیسر ہمدانی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں اس بھرے مجمع میں تمہاری سابقہ زندگی کا ایک ایک بات بتا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ تم اپنے ماضی کے بارے میں میری بتائی ہوئی باتوں سے انکار نہیں کر سکو گے۔ شاکر گڑبڑا گیا۔ اس نے بے چینی کے ساتھ کرسی پر پہلو بدلا، لیکن پھر اسے پیشتر کے وہ کچھ جواب دیتا۔ جمیلہ بول پڑی، پروفیسر ہمدانی، آپ بسد شوق ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ شکریہ میری بچی۔ پروفیسر نے شاکر کو گھور کر دیکھا، پھر خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ جمیلہ نے پوچھا۔ لہجہ مہذب ہی تھا۔ چائے منگا لو، لیکن بغیر دودھ کی۔ شاکر بدستور بڑی کینہ توز نگاہوں سے پروفیسر کو گھور رہا تھا، لیکن جمیلہ نے آنے والے نوارد کے لیے چائے کا آرڈر تو بہرحال دینا ہی تھا۔ پھر چائے آ گئی۔ جمیلہ نے خود اپنے ہاتھ سے چائے کی پیالی بنا کر پروفیسر کے سامنے رکھ دی۔ ہدایت کے عین مطابق اس نے دودھ نہیں ملایا تھا۔ پروفیسر، کیا آپ ہمارے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے؟
کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ پروفیسر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پروکار انداز میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب دوبارہ نارمل نظر آ رہے تھے۔ شاکر بھی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا، ویسے وہ اب بھی بے چین نظر آ رہا تھا۔ ہماری زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تمہاری زندگی کے بارے میں؟ پروفیسر نے چائے کا دوسرا گھونٹ لیا، پھر آنکھ بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ ایک لمحے تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا، پھر وہ آنکھ کھول کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہاری زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ویسے کیا یہ غلط ہے کہ تم نے اپنی باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے پروفیسر، جمیلہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ دراصل میرے ڈیڈی میری شادی… تم کچھ مت بتاؤ میری بچی، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پہاڑوں کے نیچے چھپے ہوئے حشرات الارض بھی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میں نے 30 سال تک بزرگوں کے پاؤں دھو دھو کر پیے ہیں، تب کہیں جا کر اس مرتبے پر پہنچا ہوں۔ پروفیسر کچھ کہتے کہتے اچانک چونک پڑا، پھر اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات پھیل کر گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ کچھ دیر تک اپنی پیشانی رگڑتا رہا، پھر حیرت بھری آواز میں بولا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھلا دوسروں کو ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جمیلہ کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ پروفیسر کے بے ربط جملے اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ پروفیسر، میں آپ کے جملوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی، اس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں دوسروں کی بے عزتی کرنا اپنے اصول کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ غیر متعلقہ افراد تم دونوں کی زندگی میں دلچسپی ضرور لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، اور انسان کو بری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی سے بھلا دوسروں کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ شاکر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا۔ تم خاموش رہو نادان لڑکے، پروفیسر نے غرا کر شاکر کو گھورا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تمہارے دل میں اس وقت کیا ہے میں خوب جانتا ہوں، اس لیے میری زبان مت کھلواؤ۔ ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم جو چاہتے ہو اس میں تمہیں میری دعاؤں سے کامیابی ضرور ہوگی، لیکن میری دعائیں تمہارے حق میں محض اس لڑکی کی وجہ سے ہیں۔ آخری جملہ جمیلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا تھا۔ شاکر نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ پروفیسر، جمیلہ نے جلدی سے بوڑھے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے ابھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا، میری ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ کیا آپ بتائیں گے پروفیسر کہ وہ لوگ کون ہیں؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہوں گا میری بچی، لیکن میں ان لوگوں کو سختی سے منع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ پروفیسر نے قدرے اونچی آواز میں کہا، پھر خلا میں دیکھتے ہوئے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی کو براہ راست مخاطب کر رہا ہو۔ سنو احمقوں، تم فضول اپنا وقت برباد کر رہے ہو، دوسروں کا پیچھا کرنا میرے نزدیک بدترین گناہ ہے۔ میں تم دونوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی حماقت مت کرنا، ورنہ تم پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ طاقت جو نظر نہ آئے اس کے اشاروں پر بھاگنا دانش مندی کے خلاف ہے، اس لیے تم کو حکم دیتا ہوں کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ پروفیسر ہمدانی فضا میں منہ بلند کیے چھت کو گھور رہا تھا اور اس کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بدعہدی میرے لیے دنیا کا بدترین جرم ہے۔ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ بتانے کے بجائے انہیں حالات کے رخ پر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صبح کے اخبارات تم کو بتائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کاش تم اس بھٹکے ہوئے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ بہت برا ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری نگاہیں ایک معصوم کو گناہ کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ رہی ہیں۔ بدعہدی کرنے والوں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ حق ہو، اللہ ہو۔ قرب و جوار کی میزوں کے افراد بھی پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دوسروں کو مجبوراً اس کی طرف توجہ دینی پڑی۔
صفدر اور جولیا بھی پراسرار بوڑھے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ اپنی دھن میں حق کے نعرے لگا لگا کر کہہ رہا تھا، ناگن کے کالوفوائل کا کوئی اعتبار نہیں، سیدھا سادہ آدمی بربادی کی راہ پر بھٹک گیا، اگر یہی حالت رہی تو پورے شہر پر عذاب نازل ہوگا، چوریاں ہوں گی، ڈاکے پڑیں گے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ یا مرشد رحم، حق ہو، یا ہو، اللہ ہو۔ پروفیسر کے چہرے پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی، اس نے منہ نیچا کر کے ہال میں بیٹھے افراد کو حقارت بھری نگاہوں سے گھورا، پھر جمیلہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد شاکر کو گھورتا ہوا اٹھا اور ہال کو عبور کر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ پورے ہال میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ صفدر اور جولیا نے بھی ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری صبح جولیا 10 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھی تھی۔ گزشتہ رات وہ صفدر کے ساتھ تقریباً 12 بجے تک ہارڈ وے اسٹریٹ پر واقع سمینا لاج کی نگرانی کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد چوہان کو وہاں تعینات کر دیا گیا، پھر صفدر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رات اس کے اور صفدر کے درمیان خاصی دیر تک پروفیسر حمدانی کی شخصیت زیر بحث رہی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ویسے شاکر اور جمیلہ اس کی شخصیت سے بری طرح متاثر نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی وہ دونوں اٹھ گئے، پھر وہ سیدھے اپنے فلیٹ پر آئے تھے۔ ہدایت کے مطابق صفدر اور جولیا برابر ان دونوں کے تعاقب میں رہے، پھر چوہان کو ہدایت دے کر جولیا واپس لوٹ آئی تھی۔ تھکن کے باعث اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، صرف جوتے اتار کر پلنگ پر لیٹ گئی تھی، لیکن پروفیسر حمدانی کی پراسرار شخصیت اس کے ذہن پر مسلط تھی۔ وہ کب تک جاگتی رہی تھی اس کا اسے احساس نہیں تھا۔ بہرحال جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وقت کا اندازہ ہوتے ہی وہ ایک طویل جمائی لیتی ہوئی اٹھی اور پھر سیدھی باتھ روم چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واش روم سے کچن روم میں داخل ہوئی۔ اپنے لیے ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرے میں سجایا، پھر ٹرے لیے وہ اس کمرے میں آ گئی جسے بطور ڈائننگ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت ایک بار پھر اس کے ذہن میں گزشتہ رات ٹپ ٹاپ میں نظر آنے والے پروفیسر حمدانی ابھر آیا، پھر اس کے وہ جملے بھی اس کے کانوں میں گونج اٹھے جو بظاہر مبہم تھے، لیکن اس نے کہا تھا کہ صبح کے اخبارات بتائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی جولیا تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق آج بھی اخبار فرش پر پڑا ملا، لیکن اس کی سرخی پر نظر پڑتے ہی جولیا اچھل پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تیزی سے اخبار زمین سے اٹھایا، پھر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اس کی نگاہیں اس وقت بھی جلدی جلدی اس خبر کو پڑھ رہی تھی جو پہلے ہی صفحے پر جعلی سرخیوں کے ساتھ موجود تھا۔ بینک آف ایشیا پر ڈاکہ زنی کی واردات، مجرم 3 لاکھ کی رقم لے کر فرار ہو گیا، دارالحکومت مورخہ 12 جولائی اسٹاف رپورٹر۔ یہ خبر انتہائی حیرت اور پریشانی کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ گزشتہ رات کسی نامعلوم شخص نے بینک آف ایشیا میں داخل ہو کر ایک لاکر سے تقریباً 3 لاکھ کی کثیر رقم چرا لی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے رپورٹر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ واردات گزشتہ رات 11 اور 11:30 کے درمیان پیش آئی۔ بینک کا مسلح چوکیدار بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا۔ اس دلیرانہ اقدام کی اطلاع براہ راست بینک کے مینیجر کو دی گئی، جو اسی وقت بھاگ کر بینک پہنچا اور چوکیدار کو بے ہوش پایا۔ لاکرز روم کو کھلا دیکھ کر جب وہ اندر گیا تو اس کے اوزان فتح ہو گئے۔ شہر کے سب سے بڑے جوہری سیٹ راحت علی کا لاکر کھلا ہوا ملا تھا، جس کی اطلاع پولیس کو دی گئی، اور پھر بعد کے واقعات سے مظہر ہے کہ مجرم 3 لاکھ کی رقم کے زیورات اور کچھ نقدی لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سیٹ راحت علی کا بیان ہے کہ اس نے وہ رقم اور زیورات اسی روز لاکر میں رکھے تھے۔ پولیس اس سلسلے میں بڑی سرگرمی سے چھان بین کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مجرم نے لاکر میں کہیں بھی کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا جس سے مجرم کی شناخت ہو سکے۔ جو نشانات ملے ہیں وہ سیٹ راحت علی کے سوا کسی اور کے نہیں ہیں۔ ڈاکے کی اس دلیرانہ واردات نے پولیس کو بری طرح بوکھلا دیا ہے۔ جولیا نے دوبارہ جلدی جلدی اس خبر کو پڑھا، پھر تیزی سے اٹھ کر فون کے قریب آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمران کے نمبر کو ڈائل کر رہی تھی۔
چہرے پر الجھن اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ ہیلو، علی عمران اسپیکنگ۔ 2 منٹ کے بعد دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے نیند سے بیدار ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی۔ عمران، جولیا بول رہی ہوں۔ بولتی رہو جولیا، میں سن رہا ہوں، لیکن ذرا جلدی کہو، اس لیے کہ ابھی تک میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کیا تم نے صبح کا اخبار دیکھا ہے؟ جولیا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں آج کل اخبار نہیں دیکھتا، عمران نے تیزی سے جواب دیا۔ ویسے بھی 2-4 مہینے سے رقم نہ ہونے کی وجہ سے اخبار والے نے لال جھنڈی دکھا دی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، گزشتہ رات بینک آف ایشیا میں ڈاکہ پڑا ہے۔ مجرم نے کسی سیٹ راحت علی کے بینک سے 3 لاکھ کی مالیت کے زیورات اور کچھ نقدی پار کر لی ہے۔ کوئی اور بات کرو جولیا ڈیئر، اس قسم کی گفتگو میں فون پر مناسب نہیں سمجھتا۔ عمران، جولیا گہری سنجیدگی سے بولی، کیا میں یقین کر لوں کہ اس روز تم نے وہ بات غلطی سے نہیں کہی تھی؟ ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ کہا ہو وہ ٹھیک ہی ہو، لیکن تم فون کرنے کا مقصد بتاؤ۔ کیا تمہارے چوہے X2 کو اس کی اطلاع مل چکی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے اخبار دیکھتے ہی سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہے۔ سمجھ گیا، تم شاید اس وقت کے لیے پچھتا رہی ہوگی۔ کیوں، میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے؟ بکو مت، میں اس وقت بے حد سنجیدہ ہوں۔ ہونا بھی چاہیے مس جولیا، 3 لاکھ کی رقم کم نہیں ہوتی۔ آئی سی، جولیا نے جھنجھلاہٹ میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ گویا میرا اندازہ ٹھیک ہے کہ تم بربادی کے راستے پر پڑ چکے ہو۔ پیٹ بری چیز ہے جولیا ڈارلنگ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ عمران، جولیا نے کسی خیال کے تحت قدرے خشک لہجے میں کہا، اگر میں چاہوں تو اسی وقت پولیس کو اطلاع بھی دے سکتی ہوں۔ بڑے شوق سے اطلاع دو، مگر یہ سوچ لینا کہ میرا نام علی عمران ہے۔ اگر تمہاری اس حماقت کے بعد تمہاری چوہے کی پوری ٹیم کو کسی تباہی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی شکایت بعد میں مت کرنا۔ تم غالباً اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش و حواس تو اس وقت ہی رفو چکر ہو گئے تھے میڈم جولیا، جب تم نے X2 کو میرے اوپر ترجیح دی تھی۔ بہرحال مجھے تمہارے خسارے کے اوپر افسوس ہے، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم میرے ساتھ شامل ہونے کی حامی بھر لو تو چہتائی رقم کی حقدار تو بن ہی سکتی ہو۔ شٹ اپ، جولیا بری طرح تلملا گئی۔ عمران جلدی اور غلط راستے پر چل پڑے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ جو چاہے سمجھتی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ شاکر کے سلسلے میں تم لوگوں نے اب تک کیا کچھ معلومات فراہم کر لی ہیں؟ آفیشل معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ تم X2 سے بدظن ہو چکے ہو؟ اسے بھی سمجھ لوں گا، دوسری جانب سے سخت لہجے میں جواب ملا۔ شاکر کے معاملے میں اگر تمہارا چوہا میرے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور نہ ہو جائے تو علی عمران کے بجائے تم مجھے ٹٹو یا نکٹو جو چاہے کہہ سکتی ہو۔ عمران، کیا سچ مچ تمہاری شامت آ گئی ہے؟ پھر کبھی اطمینان سے بتاؤں گا، اس وقت پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، اس لیے اللہ حافظ اور ٹاٹا بائے بائے۔ دوسری جانب سے لائن چونکہ بند ہو گئی تھی، اس لیے جولیا نے جھنجھلا کر ریسیور کیڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہی، پھر وہ ناشتے کی میز کی طرف بڑھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے پلٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ آج والی خبر کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جولیا نے تیزی سے ماؤتھ پیس میں کہا، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ گزشتہ رات ٹپ ٹاپ میں پروفیسر حمدانی نے بھی اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ میں نے ابھی عمران کو فون کیا تھا، اس نے اپنی حماقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ نہیں، ریسیور پر صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، کیا عمران صاحب نے کھلے الفاظ میں سب کچھ تسلیم کر لیا؟ کھلے الفاظ میں تو شاید وہ رحمان صاحب کو اپنا باپ بھی تسلیم نہیں کرے گا، جولیا نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت اسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت برا ہوا ہے جولیا، کیا تم نے X2 کو حالات سے آگاہ کر دیا؟ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی موجودہ کیس میں عمران کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جولیا،
کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم عمران صاحب سے مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں؟ فضول ہوگا، جولیا نے کچھ دیر پہلے عمران سے ہونے والی گفتگو کو بتاتے ہوئے جواب دیا۔ شاکر کے سلسلے میں بھی اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا چیف اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ عمران کی صلاحیتوں کا مجھے اعتراف ضرور ہے، لیکن چیف آفیسر کے مقابلے میں شاید اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہی خیال ٹھیک ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذاتی طور پر عمران صاحب سے مل کر انہیں سمجھانا چاہیے۔ اپنے طور پر تم جو چاہے کرو، لیکن ایکسٹرو کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شاید اسے پسند نہ کرے کہ موجودہ سچویشن میں ہم میں سے کوئی بھی عمران کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے۔ چوہان کی طرف سے کوئی اطلاع ملی؟ نہیں۔ کیوں؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں، اگر ہو سکا تو پھر کسی وقت تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں گھر پر ہی ہوں، جولیا نے جواب دیا اور پھر ریسیور کرڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید غم و غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ عمران نے اپنی 2 سیٹر کیفے ڈیلکس کی پارکنگ شیڈ میں کھڑی کی، پھر نیچے اتر کر عمارت کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہی اس نے بحیثیت ایکس2 کے جولیا کی کال ریسیو کی تھی۔ جولیا نے اسے بتایا تھا کہ شاکر اور جمیلہ اس وقت ڈیلکس میں موجود ہیں اور صفدر ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ کال ریسیو کرنے کے بعد عمران نے اپنے چہرے پر ریڈی میڈ میک اپ چڑھایا، پھر کپڑے تبدیل کر کے ڈیلکس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد صرف صفدر کو پریشان کرنے سے تھا، اور اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے صفدر اور جولیا اس پر ایکس2 ہونے کا شبہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے شبے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ عمران کی حیثیت سے اس نے جولیا کو اس بات کا چیلنج بھی دیا تھا کہ ایکس2 کو شاکر کے معاملے میں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ ڈیلکس کا ڈائننگ ہال اس وقت بے حد مصروف نہیں تھا۔ عمران نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہال میں بیٹھے افراد کا سرسری جائزہ لیا، پھر ایک خالی میز کی طرف بڑھنے لگا جس کے قریب ہی دوسری میز پر شاکر اور جمیلہ موجود تھے۔ صفدر تیسری میز پر تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا ضرور تھا لیکن پہچان نہیں سکا۔ عمران نے میز پر بیٹھ کر بیرے کو لنچ کا آرڈر پیش کیا، پھر قرب و جوار کی میزوں کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی تک اس نے صفدر کو پریشان کرنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی واضح اسکیم نہیں بنائی تھی، لیکن وہ عمران ہی تھا جسے ہمیشہ موقع کی سوچتی تھی۔ لنچ سے فراغت پاتے ہی وہ اپنی میز سے اٹھ کر صفدر والی میز پر آ گیا، پھر اس نے بیرے کو بلا کر 2 کافی کا آرڈر پلیس کر دیا۔ صفدر کو اس کی یہ بے باکی گراں گزری تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ دوسری میزیں بھی خالی ہیں، صفدر نے اسے خشک لہجے میں مخاطب کیا۔ ویسے بھی میں آپ کو دوسری میز پر لنچ کرتے دیکھ چکا ہوں۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ اپنی میز پر بھی کافی پی سکتے تھے، دوسروں کو ڈسٹرب کرنے سے فائدہ؟ غلط سمجھ رہے ہو صاحبزادے، دوسری کافی میں نے تمہارے لیے نہیں منگوائی ہے۔ میں کافی کی بات نہیں کر رہا مسٹر، صفدر ترملا کر بولا۔ آپ میرا وقت برباد کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کوئی دوسری میز استعمال کریں۔ کیوں؟ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میز تم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے؟ اوہ، صفدر کے تیور یکلگ بدل گئے۔ آپ شرافت سے نہیں مانیں گے، شریف ہوتا تو تمہاری میز پر کبھی نہ آتا، عمران نے تیزی سے کہا، پھر جمیلہ کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا دبی زبان میں بولا، اس زاویے سے وہ کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی ہے، یقین نہ آئے تو تم میری جگہ آ کر دیکھ لو۔ جی؟ صفدر چونکا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں بےہودگی پسند نہیں کرتا مسٹر، تم شرافت سے اٹھ لو یہاں سے، ورنہ میں تمہیں زبردستی بھی یہاں سے اٹھانے کی ہمت رکھتا ہوں۔ شکل سے ہی لوفر نظر آ رہے ہو، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم ہارڈ ویئر اسٹریٹ سے یہاں تک اس شریف لڑکی کا پیچھا کبھی نہ کرتے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں بھی اسی چکر میں یہاں تک آیا ہوں۔ بکو مت، صفدر بری طرح جھنجلا گیا۔ ویسے اب یہ دیگر بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس اجنبی کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ سوچنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ حقیقت تھی
کہ وہ ایکسٹرو کے حکم پر شاکر اور لڑکی کی نگرانی کرتا ہوا ڈیلکس تک پہنچا تھا۔ زیادہ اکڑنے کی کوشش مت کرو مسٹر، ورنہ اگر میں نے تمہارے چہرے سے میک اپ کی باریک تہ اتار دی تو شاید لڑکی بھی تم کو شناخت کر لے گی۔ صفدر ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حقیقتاً اس وقت میک اپ موجود تھا، لیکن وہ کچھ ایسا ہی میک اپ تھا جیسے ہر شخص آسانی سے بھانپ نہیں سکتا تھا۔ اجنبی کے بارے میں ایک بار پھر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایک کی موجودگی میں دوسرے کی فکر میرے نزدیک حماقت ہے مسٹر ڈیئر، عمران نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا ہے جو تمہارے ساتھ ٹپ ٹاپ میں موجود تھی، خاصی جاندار لگ رہی تھی۔ ویسے اگر تم چاہو تو سمجھوتا کر سکتے ہو، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے حق میں اس لڑکی کی طرف سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ کیا تم سیدھی طرح یہاں سے نہیں اٹھو گے؟ صفدر نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ بیرے نے قریب آ کر کافی کے برتن میز پر سجانے شروع کر دیے تھے اور عمران بڑی لاپرواہی سے کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ صفدر بدستور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ لو، کافی پیو، اس کے تلخ گھونٹ تمہارے الجھے ہوئے ذہن کو تقویت پہنچا دیں گے۔ میں یہ کافی کا کپ اٹھا کے تمہاری صورت پر دے ماروں گا۔ صفدر بیرے کے جاتے ہی دوبارہ گرم ہو گیا۔ میں اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری دھونس میں آ جاؤں۔ عزت چاہتے ہو تو خاموشی سے اٹھ کر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میری معلومات کے مطابق یہ لڑکی سمینا لاڈج میں رہتی ہے۔ پڑوسیوں سے یہی معلوم ہو سکا تھا کہ شادی شدہ بھی ہے، نام بھی بھلا سا ہے، جمیلہ۔ عمران نے اس بار جان بوجھ کر قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اپنے ارادے میں اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس کی گفتگو سن کر جمیلہ اور شاکر دونوں ہی چونکے تھے۔ صفدر بری طرح نروس ہو گیا، لیکن عمران بدستور کہتا رہا، میں کوشش کروں گا کہ تم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن اگر وہ شادی شدہ ثابت ہوئی تو میں راستے سے الگ ہٹ جاؤں گا۔ تم ایک کی جگہ اگر 2000 دو تب بھی میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو۔ صفدر کا خون کھول اٹھا۔ دوسرا کوئی موقع ہوتا تو شاید وہ اس پر بھوکے عقاب کی طرح ٹوٹ پڑتا، لیکن موجودہ سچویشن میں سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایکس2 نے بڑی سختی سے ہدایت دی تھی کہ شاکر اور جمیلہ کو اپنی نگرانی کا علم نہ ہونے پائے، لیکن عمران نے ایک اجنبی کی حیثیت سے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے گفتگو کا رخ جس انداز میں بدلا تھا وہ صفدر کے لیے پریشان کن تھا۔ شاکر اور جمیلہ اسے بڑی کینت توز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آخر اسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بضد کیوں ہو، عمران نے بدستور اونچی آواز میں کہا۔ شادی شدہ لڑکیوں کا پیچھا کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ ویسے بھی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر تم چاہو تو میں ایک کے بجائے 10 لڑکیاں حاضر کر سکتا ہوں۔ شٹ اپ، صفدر ہونٹ چباتے ہوئے غرایا۔ زیادہ روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، اچانک عمران نے پیترا بدل کر کہا۔ ویسے زیادہ سے زیادہ تم یہی کر سکتے ہو کہ اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لو۔ میں اب کسی قیمت پر بھی تمہارے پیسے واپس نہیں کروں گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ جمیلہ کس کی لڑکی ہے۔ کرنل جمشید کا نام تو غالباً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر سنا ہوتا تو تمہارے فرشتے بھی اس لڑکی میں دلچسپی لینے کی کوشش نہ کرتے۔ کرنل جمشید تم کو سرے بازار شوٹ کر سکتا ہے۔ اب رہا میک اپ کا مسئلہ، تو تمہارے چہرے کی یہ باریک جھلی زیادہ دنوں تک اپنا بھرم قائم نہیں کر سکتی۔ اگر جمیلہ کو اس کا علم ہو گیا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ نان سینس، صفدر کے لیے اب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ یہ بات ہے۔ عمران ایک جھٹکے سے اٹھا۔ آل رائٹ، میں تم سے نمٹ لوں گا۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر پر آ کر اس نے بل پے کیا، پھر شاکر کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ صفدر نے آخری وقت تک اس کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا، پھر وہ اطمینان کا سانس لے کر پلٹا ہی تھا، لیکن یہ اطمینان زیادہ دیر پر ثابت نہ ہو سکا۔ شاکر اس کے قریب کھڑا اسے غصیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فرمائیے۔ میں بہرا نہیں ہوں مسٹر، شاکر سرد لہجے میں بولا۔
تمہاری میز پر ہونے والی ایک ایک بات میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، صفدر نے سنبھلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ یقین کیجئے میرے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کون بدتمیز تھا۔ گویا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ محض بکواس تھا۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ کیا یہ بھی غلط ہے کہ تم اس وقت میک اپ میں ہو؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، ویسے میک اپ میں رہنا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ ہوش میں رہ کر گفتگو کرو مسٹر، ورنہ 1 منٹ میں حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ شاکر کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ جمیلہ کی عزت ہی کا خیال ہے جو اس وقت محض زبان سے کام لے رہا ہوں، ورنہ ہاتھ چھوڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن جناب، آخر آپ کے پاس اس بات کا کیا اب تم بات بڑھانا چاہتے ہو؟ شاکر کا سیدھا ہاتھ تیزی سے جیب میں رینگ گیا، پھر وہ انتہائی خونخوار آواز میں بولا، 1 منٹ کے اندر اندر خاموشی سے اٹھ کر یہاں سے اپنی منحوس صورت لے کر چلے جاؤ، ورنہ میں تم کو گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ صفدر کے دل میں تو یہی بات آئی کہ ہاتھ گھما دے، لیکن ایکسٹرو کی ہدایت نے اسے روک رکھا تھا۔ وہ شاکر کو گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ اگر تم جمیلہ کے کہیں قریب بھی دکھائی دیے تو حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا، کیا سمجھے؟ صفدر نے اس بار بھی بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، پھر وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ شاکر دوبارہ اپنی میز پر آ گیا تھا، لیکن اس کا موڈ بدستور خراب تھا۔ جمیلہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ جولیا بڑی تیزی سے پلکیں جھپکاتی رہی، لیکن اس کے کان ایک لمحے کے لیے بھی صفدر کی گفتگو سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ صفدر اسے ڈیلکس میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ عمران نہیں تھا؟ جولیا نے اس کی بات مکمل ہونے کے بعد پوچھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ عمران صاحب نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حلیہ اور گفتگو کرنے کا انداز دونوں ہی میرے لیے غیر مانوس تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے حلیے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی ضرورتاً تبدیلی کر لی ہو۔ جولیا نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اسے ان دونوں چیزوں میں کمال حاصل ہے۔ ویسے اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ عمران نہیں تھا تو اس کا کوئی دوسرا ساتھی ہوگا۔ کوئی خاص بات ہے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ عمران نے شاکر کے سلسلے میں ایکسٹرو کو چیلنج کیا تھا۔ اوہ، صفدر نے مختصراً کہا، پھر پرخیال انداز میں کچھ سوچنے لگا۔ کیا تم نے چوہان کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ شاکر کی نگرانی کرے؟ میں نے چوہان سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سیدھا ادھر آ گیا۔ ہمیں ایکسٹرو کو فوراً حالات سے باخبر کر دینا چاہیے، جولیا بولی۔ پھر اس نے قریب رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایکسٹرو کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ ہیلو، 1 منٹ کے بعد دوسری طرف سے جواب ملا۔ آواز ایکسٹرو ہی کی تھی۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ کہو، میں ابھی تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ حالات نے اچانک خراب سچویشن اختیار کر لی ہے جناب، شاکر کی نگرانی پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ جولیا، ریسیور پر ایکسٹرو کی غراہٹ ابھری۔ کیا تم اس وقت نشے میں ہو؟ جی نہیں، تفصیل بیان کرو۔ جواب میں جولیا نے ٹیپ ریکارڈ کی طرح تمام باتیں دہرا ڈالی جو ابھی صفدر سے معلوم ہوئی تھی۔ صفدر کا شبہ کس پر ہے؟ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ اجنبی کو شناخت کرنے میں وہ ناکام رہا ہے۔ تمہارا ذاتی کیا خیال ہے؟ میں بھلا کیا عرض کر سکتی ہوں؟ جولیا، ایکسٹرو کا لہجہ سرد ہو گیا۔ تم کچھ روز پیشتر عمران کے سلسلے میں سفارش لے کر آئی تھیں۔ جی ہاں جناب، دراصل وہ بیکاری سے تنگ آ چکا ہے، اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں تمہارا مطلب، لیکن کیا یہ غلط ہے کہ جس وقت تم نے عمران کی سفارش کی تھی اس وقت وہ تمہارے فلیٹ پہ موجود تھا؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گی، جولیا نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اچانک زرد پڑ گئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ بات اب تک مجھ سے کیوں چھپائی؟ معافی چاہتی ہوں جناب۔ ہوش میں رہ کر بات کیا کرو جولیا، ایکسٹرو کرخت لہجے میں بولا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے ایک ایک لمحے کی خبر ملتی رہتی ہے۔ عمران نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی تنگ دستی کا علاج
کس طور پر کرے گا؟ اس نے کہا تھا جناب کہ وہ ڈاکہ زنی شروع کر دے گا۔ جولیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، گویا ایشیا بینک کے ڈاکے میں اس کا ہاتھ تھا؟ کیوں؟ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی جناب، لیکن ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے عمران کو اس سلسلے میں ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کی تھی جناب، مگر وہ بہت خوبصورتی سے ٹال گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ وہ کیا؟ شاکر کے سلسلے میں اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے راستے میں رخنہ زنی کرے گا، اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہی ہو؟ ایکسٹو نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ جولیا، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ملازمت سے تمہارا دل بھر چکا ہے؟ معافی چاہتی ہوں جناب۔ جولیا لرز گئی۔ نہیں، میں اس بار تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تمہارے دماغ کو درست کرنے کے لیے اب مجھے کوئی معقول سزا تجویز کرنی پڑے گی۔ جناب، جولیا کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ دوستوں، عمران سیریز کا ناول مرڈر بزنس ابھی جاری ہے۔